बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई शुरू की गई है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे आशियाना हाउसिंग रेफरेंस, जो शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना हाउसिंग रेफरेंस है, उसमें भी समाअत हुई, अदालत में अहम समाअत हुई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी वगैरह की दरख्वास्त ज़मानतों पर, अबूरी दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई और सेशन अदालत में समाअत हुई। अदालत ने दोनों रहनुमाओं की जो अबूरी ज़मानत है उसमें 13 अप्रैल तक तौसीक़ कर दी और एसपी इन्वेस्टिगेशन को तफ्तीशी अफसर की हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। एडिशनल सेशन जज ने अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को शामिल तफ्तीश होने का भी कहा। ये जो तोड़ फोड़ का एक केस था और एक इनके खिलाफ मुकदमा था कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और रोड ब्लॉक करने का एक मुकदमा बनाया गया था। उन मुकदमात में अबूरी ज़मानतें हैं, सेशन अदालत में पेंडिंग हैं और उसमें समाअत हुई और अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि आप शामिल तफ्तीश हूँ। तो बताया गया अदालत को, फवाद चौधरी ने कहा कि जो तफ्तीशी अफसर आपकी अदालत में पेश नहीं होता वो हमें कहाँ शामिल तफ्तीश करेगा, ये वो हम कहाँ उसको ढूंढें और उसके पास जाके शामिल तफ्तीश हूँ। वो अदालत आ जाता तो इधर ही हम बैठ जाते और हम उसको अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा देते, या हमारे वकला अपना बयान हमारा उसको जमा करवा देंगे। बहरहाल फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है कि अगर हम सड़क के किनारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो हम पर पर्चा क्यों हो जाता है। हम इन पर्चों से घबराने वाले नहीं हैं, लेकिन ये जो दौर है, ये जो फाशिस्ट हुकूमत है उसका दौर है और ये अपने इंतहा को पहुंच चुका है, जो सियासी इंतकाम है। फवाद चौधरी ने कहा इमरान खान के खिलाफ 40 पर्चे तो दहशतगर्दी के हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फस्तायत का सामना है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के 2 पर्चे इस्लामाबाद में इकट्ठे, जबकि वो वहाँ थे ही नहीं, उसके बावजूद उन पर मुकदमात दर्ज किए गए और उन मुकदमात को कोई अदालत खारिज करने को भी तैयार नहीं है और उसमें भी पेशियां हम भुगत रहे हैं। बहरहाल 13 अप्रैल तक ज़मानत में तोसी दे दी है अदालत ने। ज़मान पार्क तोड़ फोड़ जो वाक़या था और तहकीकात थी उसमें JIT बनाई गई कि ज़मान पार्क में जो ऑपरेशन किया गया, तोड़ फोड़ की गई और जिस तरीके से फिर पुलिस वालों के साथ जो कुछ हुआ और पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया जी कि हमारे गाड़ी ये एक नहर में बहा दी गई और भी बहुत सारे इल्ज़ामात थे। उस पर अब एक JIT बनाई गई है और ये JIT उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, जिनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनको मुबैना तौर पर ये समझती है कि ये लोग हमारे खिलाफ कार्रवाइयों में और हमारे ऊपर मज़ालिम में मुलव्वस हैं। और 25 मई के वाक़यात में भी यही लोग मुलव्वस थे। और दूसरी जानिब जो ज़मान पार्क में जो 3-4 ऑपरेशंस हुए हैं हाल ही में, उनमें भी यही लोग मुलव्वस थे। उस पर फिर ज़मान पार्क ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर तशद्दुद, जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़ वाक़यात की तहकीकात के लिए JIT बनाई गई है और उसने इमरान खान समेत FIR में नामज़द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को तलब कर लिया है। अब इस जो JIT है इसका सरबराह फवाद चौधरी कहते हैं कि इसका सरबराह बनाया गया है बिलाल सिद्दीक कमियाना को, जो CCPO लाहौर हैं, जिनके खिलाफ हमारा मेन, हम जिनको अपना अक्यूज समझते हैं, हमारे जो केसेस हैं, या ज़िले शाह कत्ल केस है या हमारे जो 25 मई के वाक़यात हैं उसमें जो CCPO लाहौर थे उनका ही किरदार था, उनके साथ बाकी अफसरान हैं। अगर आपने इन पर मुश्तमिल एक JIT बनानी है तो हम उस JIT के सामने क्यों पेश होंगे, हमें उस JIT से क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि वो JIT हमें इंसाफ देगी। ऐसी JIT हमें कोई इंसाफ नहीं देगी। और उन्होंने कहा कि ज़मान पार्क तोड़ फोड़ वाक़यात की तहकीकात के मामले में JIT के सामने पेश अगर नहीं होते तो क्या होगा। उन्होंने पहले भी वन साइडेड अपनी रिपोर्ट देनी है और हम पेश भी हुए तो कौन सा हमारे बयानात को उन्होंने शामिल तफ्तीश करना है, और ख़ुद जो JIT का सरबराह होगा वो ख़ुद को बतौर मुल्ज़िम बिठा देगा और शामिल तफ्तीश होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस वजह से PTA रहनुमाओं ने इस JIT के सामने पेश न होने का फ़ैसला किया है और रहनुमाओं की बजाय उनके वकला JIT के सामने पेश होंगे और अपने बयानात रिकॉर्ड करवाएंगे, ताकि ये भी बात ना आए कि ये JIT के सामने पेश नहीं हुए थे। और JIT ने इमरान खान समेत FIR में नामज़द PTA रहनुमाओं को कल भी तलब किया था। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ था और दोबारा तलबी का समन जारी किए जाएंगे और आप देखते हैं कि किस तारीख को इमरान खान को दोबारा तलब किया जाता है। जबकि आशियाना हाउसिंग रेफरेंस, आशियाना इकबाल हाउसिंग रेफरेंस शहबाज शरीफ के खिलाफ फवाद हसन फवाद आहद चीमा के खिलाफ ये आशियाना हाउसिंग रेफरेंस बनाया गया था और इसमें ये नैब की अदालत में पेंडिंग है और अभी तक इसमें जो केस है वो आगे जारी है।
اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ 50 کروڑ سے زائد کا کیس ہے، 61 کروڑ کا اس میں الزام ہے۔ اس میں جو نیب ریفرنس تھا اس کے مطابق 16,000 غریب شہریوں نے آشیانہ اقبال کے لیے 61 کروڑ روپے جمع کروائے۔ پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی نے 20 جنوری 2015 کو معاہدہ کیا، 3 سال گزرنے کے باوجود منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ کمپنیوں کی نااہلی کی وجہ سے پنجاب حکومت کو 64 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد رقم کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اب یہ سمجھیں آشیانہ ہاؤسنگ میں انہوں نے فراڈ کیا کیا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف تو کوئی کیس ہی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تو بے گناہ نیب کے مقدمات میں یا کرپشن کے مقدمات میں رکھا گیا۔ ان کے خلاف 2 ایلیگیشن تھے، ایک تو یہ تھا جو 16,000 غریب شہری ہیں انہوں نے جو 61 کروڑ روپے جمع کروایا تھا وہ بھی ہڑپ ہو گیا، کسی کو کچھ نہ ملا۔ دوسرا، انہوں نے جو ٹھیکے دیے ان ٹھیکوں میں جو خرد برد کی گئی اور جو سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا وہ 64 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زیادہ نقصان پہنچا۔ اچھا، وہ جو آشیانہ اقبال ہاؤسنگ تھا، جو بنائی جانی تھی سوسائٹی، کام بھی کچھ نہ ہوا، عوام کا 61 کروڑ بھی گیا، اور عوام ہی کے ٹیکس کے پیسوں سے جو سرکار کا 64 کروڑ روپے ہے وہ بھی گیا۔ اب دونوں صورتوں میں نقصان کس کا ہے؟ عوام کا ہے۔ 15,000 شہریوں کا ایک طرف نقصان ہے اور پھر پبلک ایٹ لارج کا نقصان ہے۔ تو یہ 1 ارب سے زائد روپے کا ٹیکہ لگایا گیا ڈائریکٹ، اور اس میں سے نکلا کیا؟ کچھ بھی نہیں نکلا، اور یہ ان کے خلاف ریفرنس تھا۔ اور پھر کہتے ہیں جی کہ ہم تو بالکل، اب آپ اندازہ لگائیں، یہ پورا ایک جو ریفرنس میں نے، شاید جو مجھے پرانا سننے والے ہیں، میں نے اس ریفرنس کی ساری تفصیلات آپ کو بتائی تھیں جب یہ شہباز شریف جیل میں تھے اور یہ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، اور ریفرنس جب اپنے عروج پر تھے، اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے شہباز شریف نے ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ ختم کیا اور دوسری جو اپنے لوگوں کو نوازا۔ تو جس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس کو کروڑ روپے جرمانہ دینا پڑ گیا تھا، اور اس مد میں نقصان پہنچا تھا کہ جی جرمانہ ادا کرنا پڑا کہ آپ نے بغیر کسی وجہ کے معاہدہ ختم کیا۔ اب اس میں آج سماعت ہوئی، اور یہ جج ہیں احتساب عدالت نمبر 5 کے جج ساجد علی اوان صاحب، ان کی عدالت میں سماعت ہوئی آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس پر۔ عدالت نے ملزمان میں ضمنی ریفرنس دائر کیا گیا ہے، نیب ملزمان کی حد تک ضمنی ریفرنس کی کاپیاں تقسیم کر دی۔ نیب نے شریک ملزمان کی حد تک ضمنی ریفرنس دائر کیا۔ شریک ملزم کامران کیانی نے بریت کی درخواست دائر کر دی، جس پر کامران کیانی کی جانب سے استدعا کی گئی کہ نیب تفتیش میں شامل ہوا، میرے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے، مجھے کیس سے بری کیا جائے۔ شہباز شریف کے پلیڈر جو، چونکہ شہباز شریف کو مستقل حاضری معافی دی گئی ہے، عمران خان کو کبھی بھی 1 دن کی حاضری معافی کے لیے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتے ہیں، شہباز شریف کو مستقل حاضری معافی دی گئی ہے۔ اور جو دوسرا کیس ہے آمدن سے زائد اثاثوں کا، اس میں شہباز شریف کو بھی مستقل حاضری معافی دی گئی ہے اور حمزہ شہباز کو بھی مستقل حاضری معافی دی گئی ہے، اور وہ باہر بیٹھے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے۔ شہباز شریف کے پلیڈر انور حسین ایڈوکیٹ حاضری کے لیے پیش ہوئے، عدالت نے شہباز شریف کو حاضری سے مستقل استثناء دے رکھی ہے، اور شہباز شریف کے خادم خاص فواد حسن فواد کو بھی حاضری سے مستقل استثناء دی ہوئی ہے، ان کے بھی پلیڈر عدالت میں پیش ہوئے۔ سابق ڈی جی ایل ڈی اے اور شہباز شریف کے مشیر احد خان چیمہ، شریک ملزم ندیم ضیاء پیرزادہ، کامران کیانی اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 8 اپریل تک ملتوی کر دی ہے، اور 8 اپریل کو دوبارہ اس کے اوپر جو جن ملزمان پر فرد جرم عائد ہونی ہے ان پر فرد جرم عائد ہوگی، اور یہ کیس آگے چلے گا۔ اس میں کافی حد تک گواہان اپنے بیانات قلم بند کروا چکے ہیں، لیکن یہ معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مریم اورنگزیب کے خلاف جو وزیر اطلاعات ہیں، جن کے بارے میں فواد چودھری کہتے ہیں کہ وہ ایک کونسلر کا الیکشن لڑنے کے بھی قابل نہیں ہیں، اور ایک کونسلر کا الیکشن بھی لڑیں تو یہ نہیں جیت پائیں گے، انہوں نے جو چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے ججز پر پریس کانفرنس کر کے جس طرح کے الزامات لگائے ہیں، اس پر پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے توہین عدالت کی درخواست آج ہی دائر کریں گے مریم اورنگزیب کے خلاف، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ اگر عدالتوں پہ اس طریقے سے حملے کیے گئے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنی الیکشن سے بچنے کے لیے، اپنی چوری بچانے کے لیے اگر اس طریقے سے عدالتوں پر حملے کیے گئے تو یہ نظام نہیں چلے گا، یہ نظام تباہی اور بربادی کی طرف جائے گا۔ اور فواد چودھری نے کہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ از خود نوٹس کی پیداوار ہے، جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ از خود نوٹس کی پیداوار ہے۔ از خود نوٹس کی پیداوار حکومت کو آج
عدالتی کارروائی پر پریشانی ہے اور تکلیف ہے، ان کو تکلیف ہوگی اور ان کو مزید تکلیف ہم دیں گے، اور کسی بھی صورت میں ہم عدلیہ پر جو حملہ ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور مریم اورنگزیب نے ریڈ لائن کراس کی ہے۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا ہے، ہم اس کو کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم اپنی عدلیہ کو، اگر ججز نہیں بول سکتے اور جو ججز ہیں وہ اس سارے معاملے پر خاموش رہنا ان کی ریکوائرمنٹ ہے، ان کے عہدے کی، لیکن ہم ان کا دفاع کریں گے اور ہم ہر صورت ان کے خلاف کارروائی کروائیں گے۔ جبکہ دوسری جانب سکندر سلطان راجہ کے خلاف توہین عدالت کی جو کارروائی ہے، درخواست دائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست گزار تھے ان کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ انتخابات کی جو تاریخ تبدیل کر کے سکندر سلطان راجہ نے توہین عدالت کی ہے۔ ایک تو جسٹس جواد حسن صاحب کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کی توہین کی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا کہ صدر پاکستان تاریخ دیں گے، اس پر الیکشن کروائیں۔ صدر پاکستان نے 30 اپریل کی تاریخ دے دی اور اس کو تبدیل کر دیا سکندر سلطان راجہ نے۔ اس وجہ سے سکندر سلطان راجہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کی تاریخ تبدیل کرنے کا جو کیس تھا، اس میں جو جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب تھے انہوں نے فائل بھجوا دی جسٹس جواد حسن صاحب کو، اور جسٹس جواد حسن صاحب کو اس لیے بھجوائی گئی ہے کہ عدالت نے کہا کہ جسٹس جواد حسن اس نوعیت کی درخواست پہلے ہی سن چکے ہیں، تو انہیں عدالت کی درخواست بھی جسٹس جواد کے پاس سماعت کے لیے مقرر کی جائے، تاکہ جسٹس جواد اپنے فیصلے پر بھی اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی عمل درآمد کے لیے اور جو توہین کی گئی ہے اس کے اوپر کارروائی کی جا سکے۔ اچھا، یہ بہت اہم تھا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جو درخواست دائر کی ہے وہ ریٹ کی ہے۔ ریٹ میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ توہین عدالت کی درخواست دیتے ہیں تو توہین عدالت میں صرف کارروائی کی جاتی ہے۔ جب آپ نئی ریٹ فائل کرتے ہیں تو اس میں نیا آرڈر ہوتا ہے، تو نیا آرڈر ہونا ضروری تھا، چونکہ اب وہ جو اصل مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ معاملہ الیکشن کی طرف جائے اور سپریم کورٹ خود اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروائے۔ تو یہ ایک بڑے سوچے سمجھے طریقے سے جو پہلے اسپیکر خیبر پختونخوا کی جانب سے الیکشن کمیشن اور نگران کے خلاف گورنر خیبر پختونخوا کے خلاف پہلے ہی توہین عدالت دائر ہو چکی ہے، تو توہین عدالت کی درخواست تو پہلے پینڈنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو یہ ایک الگ سے پٹیشن فائل کی گئی تھی 184(3) کے تحت، جس میں بہت سکوپ ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ نہ صرف توہین عدالت کی کارروائی کر سکتی ہے بلکہ الیکشن کے حوالے سے خود اس کو ایگزیکیوٹ کروا سکتی ہے۔ تو اب جسٹس جواد حسن صاحب سکندر سلطان راجہ وغیرہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سوموار والے دن سماعت کریں گے، اور اس میں بھی جو تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔